السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ لقمان کے چوتھے رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہمیشہ کی طرح ہم آخر پر چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ علم تر،
را کو پر کیا جائے گا، تا باریک ادا ہوگا، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر کرتے ہیں، اور را پر اگر زیر ہو تو را کو باریک ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تا کو باریک اور را کو پر کیا جائے گا۔ ان الفلک، نون چونکہ مشدد ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، نون جب مشدد ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد کا مطلب جس نون پر تشدید ہو، تو جب نون مشدد ہو تو ہم اس پر غنہ کریں گے اور اظہار کے ساتھ کریں گے، نون کا اظہار ہوگا۔ ان الفلک، کاف کو باریک ادا کریں گے، تجری، یہاں پر تجری قلقلہ کیا جائے گا، قطب جدن، قاف تا با جیم دال، تو جیم ان حروف میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے، تو جیم پر ہم قلقلہ کریں گے۔ را چونکہ یہاں پر زیر ہے اس لیے باریک ادا کریں گے، فی البحری، یہاں پر بھی ہم را کو باریک ادا کریں گے اور ہا شارپ ادا ہوگا۔ یہ ہا کو ہم اس طرح سے ہا شارپ ادا کرتے ہیں، بحری۔ بنعمت اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زیر ہے ہم اس لیے اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے۔ لیوریکم، را کو باریک ادا کریں گے اور کاف کو بھی ہم باریک ادا کریں گے۔ آگے دیکھیں میم مشدد پر، چونکہ میم پر تشدید ہے تو میم پر جب تشدید ہو، میم مشدد ہو تو میم پر ہم غنہ کریں گے۔ اور آگے دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، تو یہاں چونکہ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف پر جب کبھی بھی کوئی حرکت ہو تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں کہلاتا۔ جب کبھی بھی الف پر کوئی حرکت ہو تو الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ تب الف رہتا ہے جب وہ ہر حرکت سے خالی ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں چونکہ الف پر زبر ہے، کھڑی زبر کا مطلب زبر ہے، تو یہ الف دراصل حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے نون پر غنہ نہیں ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے نون پر غنہ نہیں ہوگا۔ آیاتی، ان فی ذالک، نون مشدد، یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ فی ذالک، زال کو نرم ادا کیا جائے گا، کاف کو نرم ادا کیا جائے گا، لام کو نرم ادا کیا جائے گا۔ لام اور کاف ادا کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ لام اور کاف لمبا نہ ہو، اس کو چھوٹا ادا کریں۔ لآیاتل، یہاں پر لام پر چونکہ صرف زبر ہے یہاں بھی ہم چھوٹا ادا کریں گے، اور الف اور یا پر چونکہ کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ لآیاتل لکل صبارن، چونکہ صاد خصہ ضغطن قز حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو ہم پر ادا کریں گے، اور جب ہم صاد کو با میں ملائیں گے تو قلقلہ ہوگا، چونکہ حروف قلقلہ میں سے با بھی ہے، اور با کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، چونکہ آگے حروف مد میں سے الف ہے اس لیے ہم با کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ صبارین، چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہاں حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے تو ہم یہاں پر را پر غنہ کریں گے اور اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا۔ شکور، چونکہ ہم یہاں دیکھیں جو را کے قاعدے میں نے پچھلی کلاسوں میں بتائے ہیں، تو اب یہاں پر دو زیر ہے، تو اصول را کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کے مطابق ہم نے را پر اگر زیر ہو تو را کو باریک ادا کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں را پر زیر ہے، دو زیر ہیں، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ زیر نہیں رہتا بلکہ جزم ہو جاتا ہے، اور جزم ہونے کی صورت میں ہم ما قبل حرکت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے یہاں پر آیت کے آخر پر وقف کیا یعنی کہ را پر وقف کیا، تو را پر وقف کرنے کی وجہ سے ہم جزم کا قاعدہ دیکھیں گے، نہ کہ زیر کا قاعدہ دیکھیں گے۔ را پر ہم جزم کا قاعدہ دیکھیں گے، نہ کہ را پر جو زیر ہے اس کا قاعدہ دیکھیں گے۔ جب ہم نے وقف کیا تو را پر جزم آ گیا،
تو جزم کا ہم قاعدہ دیکھیں گے، اور جزم کا قاعدہ یہ ہے کہ را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کیا جائے گا، اور اگر را سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو باریک ادا کریں گے۔ جب ہم نے وقف کر دیا تو ہم نے را سے پہلے کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ تو را پر چونکہ جزم آ گیا اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس کا جب ہم وقف کریں گے تو ہم را کو پر ادا کریں گے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ میم مشدد ہے، میم مشدد پر ہم جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہم غنہ کریں گے۔ موجن جیم پر چونکہ دو پیش ہے تو تنوین جب کبھی بھی ہو اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہ وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کاف ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ ضا کو ہمیشہ وا پر کیا جاتا ہے، وا پر کیا جاتا ہے، پر کر کے ادا کریں گے، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے ہم پر کر کے ادا کریں گے۔ دعوا اللہ کالذلل دعوا اللہ، تو اللہ کے لام سے پہلے چونکہ پیش ہے، اللہ کے لام کو ہم پر کریں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر کیا جائے گا، صاد پر کیا جائے گا۔ لہ الدین آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو کھینچتے ہوئے وقف کریں گے، اور نون اور میم پر اس چیز کا دھیان رکھیں کہ دوسرے حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم رکتے ہیں تو آواز فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اب قلقلہ کی وجہ سے دوبارہ ہم آواز نکالتے ہیں، یا را ہے شکور، را کی آواز ختم ہو گئی، لیکن نون اور میم پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو نون اور میم کی آواز پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کی آواز فوراً نہیں ختم ہوتی ہے، چند لمحہ کے بعد اس کی آواز ختم ہوتی ہے، فوراً اس کی آواز ختم نہیں ہوتی ہے۔ فوراً جب ہم نون اور میم پر وقف کریں تو اس کی آواز کو فوراً نہ ختم کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔